أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بھائی جان، آپ نے پوچھا تھا کہ ماتریدیہ کے صفات، ماتریدیہ کا مذہب صفات کے بارے میں کیا ہے. اس کی ذرا تفصیل آپ کریں اور ان کے اصول و ضوابط بھی، یعنی جن اصولوں کے نزدیک، جن اصولوں کے روشنی میں وہ ان صفات کی تعویل کرتے ہیں. تو مختصر سی کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں، 4 یا 5. پہلی بات یہ عرض کر دیتا ہوں کہ صفت تو عام طور پر اس کو کہتے ہیں قائم بالغیر، جو غیر کے ساتھ قائم ہو اس کو صفت کہتے ہیں. انسانی صفات میں تو یہ قائم بالغیر ہے. مثلا کسی کا طویل ہونا، لمبا ہونا، موٹا ہونا، حسین ہونا، قبیح ہونا وغیرہ، یہ ساری صفات جو ہے قائم بالغیر ہے. مگر یہ جو ہوتے ہیں یہ آراز ہوتے ہیں، آراز ہوتے ہیں، حادث ہوتے ہیں. مگر اہل علم نے صحابہ کے دور سے صفت کے لفظ کو مجرد کر کے، یعنی آراز سے خالی کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا. معنی یہ کہ اللہ علیم ہے اور علم اس کی صفت ہے، مگر یہ علم حادث نہیں ہے، قدیم ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت اس کی صفت ہے، مگر یہ صفت حادث نہیں ہے، قدیم. تو صفت عام انسانی زبان میں اس میں عروض ہے، اس میں آراز ہے، یعنی عارض ہے، وہ دائم نہیں ہے، دوام اس میں نہیں ہے. مگر جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صفات استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہ عرض ہونے کی بات تمام مذاہب کے نزدیک سوائے کچھ گمراہ لوگوں کے، وہ کہتے ہیں کہ صفات اللہ تعالیٰ کے آراز بھی ہو سکتے ہیں. اشاعرہ کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ صفات فعلیہ کے متعلق وہ اس کو حادث مانتے ہیں، مگر اس پر اشاعرہ، ماتریدیہ وغیرہ اس سے سارے ناراض ہے. بعض لوگوں نے اس کی تعویل کی ہے. اور ماتریدیہ کا مسئلہ یہ ہے، جیسے سلفیہ کا ہے، جیسے اہل سنت کا ہے، صفات الذات والافعال ترن قدیمات مسونات الزوال، یعنی صفات ذات و افعال سارے کے سارے قدیم بھی ہے اور زوال سے مسون، محفوظ بھی ہے. تو صفت ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم صفت سے موصوف کرتے ہیں. اور ہم بھی، ماتریدیہ بھی، اشاعرہ بھی، مگر اس سے وصف حدوث، عارض کی وصف جو ہے، عارض کا وصف، عارض وہ اس سے تجرید کر دیتے ہیں. تو اشاعرہ کا ایک قول یہ ہے کہ افعال جو ہے وہ حادث ہیں، مگر اس کی بعض اشاعرہ اس کی تعویل کرتے ہیں، بعض اسے حادث مانتے ہیں. مگر اس پر تو پھر اشکال آتا ہے کہ ہر حادث جو ہے وہ مخلوق ہے. تو اس کے پھر وہ جوابات دیتے ہیں. بعض ماتریدیوں نے اس پر سخت تنقیدات کی. تو گویا اصل بات یہ ہو گئی کہ صفات اللہ تعالیٰ کے ہیں. اب صفات کی عمومی طور پر 3 قسمیں کی جاتی ہیں. ایک صفات عقلیہ ذاتیہ ہے جو 7 یا 8 صفات ہے. اشاعرہ 7 کہتے ہیں، ماتریدیہ 8 کہتے ہیں. اس کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں، صفات عقلیہ کہتے ہیں. عقلیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ چونکہ اشاعرہ کے نزدیک یا ماتریدیہ کے نزدیک اصل عقل ہے،
تو یہ عقل کی بنیاد پر ثابت ہے، اس لیے صفات عقلیہ کے جیسے علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، سمع ہے، بصر ہے وغیرہ، حیات ہے، تکوین ہے، اس طرح کی صفات۔ دوسری قسم کی صفات جو ہے اس کو انفعالی صفات وہ کہتے ہیں۔ انفعالی صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی تأثر کی وجہ سے اس کا اظہار ہوتا ہے، کسی تأثر کی وجہ سے۔ مثلا ایک آدمی کو غصہ آیا کسی وجہ سے تو اس نے غصے کا اظہار کر دیا، اس کو غضب کہتے ہیں۔ اب غضب ایک صفت ہے۔ اسی طرح محبت ہے، تو کسی نے کوئی اچھا کام کیا، آپ کو اس پر آپ کا دل مائل ہوا اس کی طرف، تو اسے محبت کہتے ہیں۔ اسی طرح رحمت ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ غریب ہوا، اس پر ظلم ہوا تو آپ کے دل میں نرمی آ گئی تو اس کو رحمت کہتے ہیں۔ اس کو صفاتی انفعالیہ کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ اس کو صفات خبریہ کہتے ہیں۔ صفات خبریہ جیسے عین ہے، ید ہے، ساق ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو صفات خبریہ کہتے ہیں۔ ہمارے دور کے بعض لوگ جو سلفی دشمنی میں مشہور ہے، سلفیت دشمنی میں مشہور ہے، وہ کہتے ہیں، یہ بات بعد میں کروں گا۔ تو یہ تین قسم کی صفات ہو گئی، یعنی صفات ذاتیہ، عقلیہ، اور صفات انفعالیہ، اور صفات خبریہ۔ انفعالیہ بھی کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو صفت فعلی بھی کہتے ہیں۔ ہم تو ہمارے بزرگ جو ہے وہ اسے صفت فعلی کہتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ مشیت سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی ارادے کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو محبت کرتا ہے، چاہتا ہے نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پیدا کرتا ہے، چاہتا ہے تو نہیں پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو رزق دیتا ہے، چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ کسی کو دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو نہیں کرتا، کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے نہیں کرتا ہے، کبھی محبت کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا۔ تو اس کو صفات فعلیہ بھی کہتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صفات کی تین قسمیں ہیں: صفات عقلیہ، صفات فعلیہ، اور صفات خبریہ۔ اب ماتریدی لوگ جو ہوتے ہیں، ہمارے ماتریدی کا مطلب ہے یہ جو پاکستان ہندوستان میں حنفی لوگ ہیں، یہ سارے ماتریدی ہیں۔ تو ان ماتریدیوں کے ان کا ایک عجیب مذہب ہے کہ ماتریدی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں ہے، نہ داخل میں ہے نہ خارج میں ہے۔ ماتریدیوں کا یہ مسئلہ ہے۔ اور یہ لوگ ادھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ ہے۔ اب ماتریدی کا وہ مسئلہ کہ کتاب التوحید میں یہ پتہ نہیں ادھر کیا بیان کرتے ہیں، اور رہے ماتریدی۔ اسی طرح ماتریدی جو ہے اس قرآن مجید کو قرآن نہیں مانتے، کلام نفسی مانتے ہیں، کلام نفسی کو کلام مانتے ہیں۔ مگر یہ لوگ اس قرآن کو وہ کہتے ہیں، کچھ اپنے عقائد سے بے خبر ہیں۔ تو بہرحال ماتریدی لوگ جو ہے وہ ان کو اوصاف کہتے ہیں، ہم بھی اس کو اوصاف کہتے ہیں، صفات کہتے ہیں۔ تو ماتریدی لوگ جو ہے وہ صفات عقلیہ تو مانتے ہیں، صفات فعلیہ کی وہ تعویل کرتے ہیں، یا ارادہ سے کرتے ہیں یا پھر اثر ارادہ سے کرتے ہیں۔ مثلا غضب کو وہ عذاب سے تعبیر کرتے ہیں، یا ارادہ عذاب سے تعبیر کرتے ہیں، ارادہ انتقام۔ اسی طرح محبت کو وہ ارادے سے تعبیر کرتے ہیں، یا پھر احسان سے تعبیر کرتے ہیں جو ارادے کا اثر ہے۔ اسی طرح دیگر صفات جو فعلی صفات ہے اس کی تعویل اس طرح کرتے ہیں۔ اور صفات خبریہ کی تعویل وہ کرتے ہیں صفات عقلیہ کی طرف۔ مثلا ید کو وہ قدرت کے معنی میں لیتے ہیں، عین کو علم کے معنی میں لیتے ہیں، عین بصیر۔
مجیت کو وہ رحمت کے معنی میں لیتے ہیں، اس طرح وغیرہ. تو مجیت تو خیر صفت فعلی ہے. اسی طرح اور وہ جو ہے صفات خبریہ جو قرآن سے ثابت ہے، جو نصوص سے ثابت ہے، تو اس کے بارے میں اس کی وہ تعویل کرتے ہیں. اور تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا رجع کرتے ہیں صفات عقلیہ کی طرف. ہمارے یعنی جو ماتریدی اور اشعری فکر کے لوگ ہیں، میں نے اپنی کتاب میں ایک قاعدہ ان کا نقل کیا ہے. وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جو شرع میں وارد ہے ذات یا صفات کے بارے میں، جو خلاف عقل کا موہم ہے، جو خلاف عقل بات وہم میں ڈالتا ہے، تو وہ خالی نہیں ہے. یا تو احاد میں سے ہے یا متواتر ہے، یا احاد میں سے ہے یا متواتر ہے. اگر وہ احاد میں سے خبر واحد سے ثابت ہے اور وہ نص ہے، تعویل کا احتمال قطعا نہیں رکھتا، تو پھر یہ ماتریدیہ کہتے ہیں یعنی جو لفظ شرع میں وارد ہو اور وہ عقل کے خلاف کسی کی وہم میں بات ڈال دے، تو وہ یا تو متواتر ہے یا خبر احاد ہے. اگر خبر احاد ہے اور اس طرح کا نص ہے کہ اس میں احتمال نہیں ہے، تو ہم اس کے ناقل کی تکذیب کریں گے یا کہیں گے کہ اس کو سہوا ہوا ہے، یا کہیں گے کہ اسے غلطی لگی ہے. اس لیے کہ وہ خبر اس طرح ہے کہ احاد ہے، تو ہم اس کے ناقل پہ ہاتھ صاف کریں گے. اس کو کہیں گے کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، یا اس کو غلطی لگی ہے، یا ایسا ہوا. اور اگر ظاہر ہے، نص نہیں ہے، ظاہر ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کا ظاہر مراد نہیں، ظاہر کا ظاہر مراد نہیں. اور اگر وہ متواتر ہے تو پھر یہ متصور نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے معنی میں نص ہو جو تعویل کا احتمال نہیں رکھتا. تو پھر لازم ہے کہ یہ ظاہر محتمل ہو. اس وقت ہم کہیں گے کہ وہ احتمال جس پر عقل دلیل ہے، عقل جس کے خلاف دلیل ہے، وہ اس کے مراد نہیں ہے. اور اگر اس کی ازالے کے بعد ایک احتمال رہتا ہے تو پھر متعین ہوگا حکم حال سے اس کا مراد. اور اگر دو احتمالات رہے تو پھر خالی نہیں ہے. یا تو قاطع اس کے تعین پر، ایک کے تعین پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر دلالت کرے گا تو اسی پر محمول ہوگا، اور اگر دلالت نہیں کرے گا تو پھر ظن اور اجتہاد سے اس کو متعین کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. اس میں پھر اختلاف ہے. کچھ لوگ اس کو متعین کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو متعین نہیں کرتے. گویا کہ یہ قاعدہ ہے کہ اگر شرع میں کوئی لفظ وارد ہو جائیں اور احاد ہو تو ہم پھر راوی پر ہاتھ صاف کریں گے، اور اگر متواتر ہو تو وہ نص نہیں ہو سکتا، وہ ظاہر ہوگا. جو ظاہر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر محتمل ہوگا، نص قطعا نہیں ہو سکتا کہ تعویل کا احتمال نہ رکھے، تو وہ پھر ظاہر محتمل ہوگا. اس وقت ہم کہیں گے کہ وہ احتمال عقل جس کے خلاف دلیل ہے وہ اس سے مراد قطعا نہیں، وہ اس سے مراد قطعا نہیں. یہ ان کا قاعدہ ہے. میں نے یہ قاعدہ اپنی کتاب میں ابن ابی شریف سے نقل کیا تھا، ابن ابی شریف کی مسامرہ سے، مگر بعد کے مطالعے سے پتہ چلا کہ یہ اصل میں قاعدہ المثانی کا ہے. قاعدہ المثانی نے بیان کیا ہے کہ اہل سنت کا یہ قاعدہ ہے، اور پھر ابن ابی شریف وغیرہ نے بغیر حوالے اس سے نقل کیا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو احادیث صفات خبریہ میں وارد ہوں گے تو وہ ان کے نزدیک یا تو مکذوب ہے، اور یا سہوا ہے، یا پھر غلط ہے. ہمارے نزدیک قاعدہ یہ ہے، حافظ ابن قیم نے بیان کیا کہ جب ایک روایت 5-6 مرتبہ ایک طرح سے وارد ہو جائے تو وہ پھر اپنے مفہوم میں نص ہوتا ہے، وہ پھر احتمال نہیں رکھتا. جیسے مثلا قرآن مجید میں ایک آیت وارد ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، 7 مرتبہ وارد ہے. ایک مرتبہ میں کچھ اختلاف ہے
کہ آیت کے الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہے، باقی 7 مرتبہ 6 مرتبہ جو ہے والرحمن علی العرش استویٰ وارد ہے۔ اب یہ اپنے مفہوم میں نص ہے، یعنی قرآن میں متواتر بھی ہے اور نص بھی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر متواتر ہو تو وہ نص نہیں ہو سکتا جو احتمال نہ رکھے، تو ہمارے نزدیک یہ نص ہے اور اس میں احتمال رکھتا ہے، یا احتمال کسی معنی کا وہ نہیں رکھتا، تو لہٰذا ہم اس کو ظاہر پر محمول کریں گے۔ ان لوگوں نے یہ قاعدہ تو بنا دیا ہے۔ اب ہمارے کچھ معاصرین جو سلفیت دشمنی میں بہت مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ صفت تو قائم بالغیر کو کہتے ہیں۔ اب ید، عین، ساق، اسبو وغیرہ جو ہے یہ تو قائم بالغیر نہیں ہوتے، یہ تو خود محسوس اشیاء ہے، اجسام ہے، اعضاء ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جن صفات خبریہ کو ہمارے بزرگوں نے صفات کا نام دیا ہے، تو وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ وہ اس کو یعنی صفات عقلیہ کے خلاف نہیں مان رہے، وہ اس طرح اس کو بھی معنی مان رہے ہیں، عین نہیں مان رہے، عین نہیں مان رہے بلکہ معنی مان رہے ہیں، اسی لیے تو اسے صفات کہا ہے۔ ورنہ صفات کیوں کہتے؟ اگر ید کوئی صفت تو نہیں ہے، عین کوئی صفت تو نہیں ہے، ساق کوئی صفت تو نہیں ہے، رجل کوئی صفت تو نہیں ہے، تو جب یہ صفت نہیں ہے، وجہ کوئی صفت تو نہیں ہے، اس کو جب ہم صفات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے بزرگوں نے اس کو جب صفات کہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا رجع بھی صفات عقلیہ کی طرف ہے، وہ معنی ہے، آیان نہیں ہے، آیان نہیں ہے، معنی ہے۔ مگر یہ بات غلط ہے، اور اس کی غلطی کی وجہ یہ ہے کہ صفات عقلیہ اگر آپ انسانی محاورات میں استعمال کرتے ہیں تو وہ تو آراز ہے، ارادہ بھی عرض ہے، حیات بھی عرض ہے، قدرت بھی عرض ہے، علم بھی عرض ہے۔ تو اگر وہ صفات استعمال کرتے ہیں، آپ یہ کہیں گے کہ صفات خبریہ کا رجع صفات عقلیہ کی طرف ہم کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو معنی مان رہے ہیں، آیان نہیں مان رہے جو قائم بالذات ہے۔ تو ہم آپ کو کہیں گے کہ ہم اس کو جو صفات کہا ہے تو یہ اس لیے آپ کے بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ آراز ہے، اس لیے کہ صفات آراز ہوتے ہیں، تو یہ آراز ہے۔ اگر آپ صفت کو عارضیت سے خارج کر دیتے ہیں کہ صفت قائم بالغیر کو کہتے ہیں مگر اس میں وروز شرط نہیں ہے کہ وہ عارض ہو، اس سے خالی ہے، تو ہم اسی طرح کہیں گے کہ صفات خبریہ کو تغلیباً صفت کہا ہے، یعنی غالب تو آپ کے نزدیک صفات عقلیہ ہے، صفات فعلیہ ہے، تو یہ دونوں صفات جو ہے یہ تو قائم بالغیر ہوتے ہیں، ایک مشیت سے متعلق ہے، ایک مشیت سے متعلق نہیں ہے، ایک مشیت سے متعلق ہے، یا آپ لوگ اس میں فرق کرتے ہیں تو وہ دوسرے فروق کرتے ہیں، تو اصل ان صفات کا قائم بالغیر ہے۔ تو جب قائم بالغیر یہ ہے اور وہ جو ہے وہ قائم بالغیر نہیں ہے اور وہ جو ہے آیان کی طرح ہے، تو اس کو بھی تغلیباً صفت کہا ہے۔ اس وجہ سے صفت نہیں کہا ہے کہ اس کا رجع صفت عقلیہ کی طرف، بلکہ اس وجہ سے کہا ہے کہ وہ تغلیباً ہے اور غالب یہ دو صفات ہے۔ اور تغلیباً تو آپ مانتے ہوں گے، اس لیے مانتے ہوں گے کہ آپ کے نزدیک تو عقل غالب ہے، شرع غالب نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک تو نقلی دلیل مفید ظن ہے، آپ کے نزدیک تو نقلی دلیل مفید ظن ہے، اور لفظ جو ہے یا کلام جو ہے وہ مفید یقین نہیں ہے۔ اگرچہ بعض ماتریدی مانتے ہیں کہ لفظی دلیل جو ہے وہ اگر قرائن سے محفوظ ہو تو پھر وہ مفید ظن ہوتا ہے یا مفید یقین ہوتا ہے، مگر ہر کلام تو آپ کے نزدیک جو ہے
وہ سمعی کلام، شرعی کلام، وہ تو آپ کے نزدیک مفید یقین ہے ہی نہیں. جب مفید یقین ہے ہی نہیں تو آپ کے نزدیک اصل عقل ہے، عقلی صفات ہے. اور جب آپ کے نزدیک عقلی صفات جو ہے وہ اصل ہے اور زیادہ بھی ہے، تو صفات خبری جو ہے اس کو ہم صفت کہتے ہیں تغلیباً، اس وجہ سے نہیں کہ وہ معنی ہے. لہٰذا ہم ید کو ید ہی کہیں گے، یہ قدرت اس کی تعبیر نہیں کریں گے. اس لیے نہیں کریں گے کہ قدرت اور قوت، جس طرح آپ سمع و بصر میں سمع و بصر کی تعویل علم سے نہیں کرتے اور سمع و بصر کو الگ صفت مانتے ہیں. اب سمع بھی ایک قسم کا علم ہے، بصر بھی ایک قسم کا علم ہے، اس لیے کہ یہ دونوں جو ہے اسباب علم ہے، حواس ہے، یہ دونوں ان سے علم حاصل ہوتا ہے. تو جب آپ اس کو علم کے بغیر مان رہے ہیں تو اسی طرح ہم اس کو بھی مانتے ہیں، صفات خبریہ کو. اس کا رجع بھی ان صفات ذاتیہ عقلیہ کی طرف ہم نہیں کرتے. تو یہ خلاصہ ہو گیا. باقی یہ کہ اس کی صفات عقلیہ سے اس کا ثبوت نہیں ہو سکتا. تو ہمارے نزدیک عقل کی مثال سوئی کی، عقل کی مثال سوئی کی ہے. جیسے سمعانی نے کہا کہ عقل کی مثال سوئی کی ہے، اور سوئی کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ تار کے ذریعے دو کپڑوں کو آپس میں ملائیں. جب ملائیں پھر یہ وہ ملانے کا کام کر لے، باقی ان کا کام ختم ہو گیا. سوئی کا پھر کوئی وہ ضرورت نہیں ہے، کپڑے رہیں اور آدمی رہے. عقل کا کام صرف یہ ہے کہ شرع اور انسان کو آپس میں ملائے. انسان اور شرع جب آپس میں مل جائے، ایک دوسرے کے قریب ہو جائے اور متصل ہو جائے، ایک دوسرے کو مان لے، پھر وہاں عقل کی ضرورت نہیں رہتی. پھر جو شرع کہتا ہے ہم وہی مانتے ہیں. عقل کی ضرورت پھر رہ گئی، وہ سوئی ہے، اس کی پھر اگر ضرورت پڑ گئی تو پھر اس کو لے آئیں گے، ورنہ نہیں لائیں گے. اب یہ بات جو ہم نے کہی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ صفات خبریہ کو عقل سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، اور اس کے 4 طریقے ہیں. 2 طریقے ہم نے اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں، 2 طریقے اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اگلی جلدوں میں ذکر کریں گے کہ 4 طریقوں سے اس کا ثبوت ہو سکتا ہے. مثلا جس طرح سمع کا نہ ہونا نقص ہے، اسی طرح ید کا نہ ہونا، مقتول ید ہونا، یہ بھی نقص ہے. یہ امام غزالی نے یہ بات کہی ہے اور ہم نے اس کی مثال وہاں پیش کر دی اور اس کی وضاحت کی ہے. پہلی جلد میں ہم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس طریقے پر اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. تو صفات عقلیہ کو جس طرح عقل سے ثابت کیا جا سکتا ہے، صفات خبریہ کو بھی کیا جا سکتا ہے. تدمریہ میں شیخ الاسلام نے اس کی کچھ مثالیں پیش کی ہیں، اور کچھ مثالیں ہم اگلی جلدوں میں انشاءاللہ العزیز اپنی طرف سے پیش کریں گے. تو اس کو عقل سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے. اگر بالفرض اس کو عقل کے ذریعے سے ثابت نہ بھی کیا جا سکے تو بھی شرع ہمارے نزدیک کافی ہے، اور شرع جو ہے وہ مفید یقین ہے. اور اگر وہ نص ہو، یعنی ایک آیت اور حدیث بار بار وارد ہو، اپنے مفہوم میں نص ہو، پھر تو یقینی ہے. باقی جو یہ بات تو ہم نے کی کہ صفات اس کی صفات خبریہ کی ماتریدیہ جو ہے وہ یہ تعویل کرتے ہیں، اس کی رجع کرتے ہیں صفات عقلیہ کی طرف. اور صفات فعلیہ جو ہے اس کے بارے میں رازی و بیضاوی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اس کا رجع جو ہوتا ہے یا تو ارادی کی طرف ہوتا ہے یا ثمرہ کی طرف ہوتا ہے. رازی نے اپنی تفسیر میں، اور اس نے کہا ہے بیضاوی نے، وہ کہتے ہیں کہ رحمت جو ہے وہ رقت القلب ہے، اور اس سے غایات مراد ہے. بیضاوی نے لکھا ہے، رازی نے بھی لکھا ہے کہ جلد اول میں تفسیر میں کہ اس سے مراد یہ ہے یا ارادہ ہے یا ارادہ کا نہیں، وہ اثرات مراد ہے. جیسے
استحیا سے ترک مراد ہے، رحمت سے فضل مراد ہے، احسان مراد ہے، اس طرح۔ تو یہ بات خلاصہ میں نے کی ہے کہ ان کا یہ مسلک ہے کہ باقی صفات جو ہیں صفات عقلیہ ہے، صفات فعلیہ ہے اور صفات خبریہ ہے۔ صفات فعلیہ کی وہ تعویل کرتے ہیں یا ارادے سے یا اس کے اثر سے، اور صفات خبریہ کی وہ تعویل کرتے ہیں یعنی اس کی رجع کرتے ہیں صفات عقلیہ کی طرف۔ ان کا قاعدہ ہے جو تلمسانی اور ابن ابی شریف وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ خبر احاد ہو تو ہم اس کے قائل کی تکذیب کریں گے یا سہوا کہیں گے یا غلط کہیں گے، اگر ظاہر ہو تو اس کا ظاہر مراد نہیں ہے، اگر متواتر ہو تو پھر یہ متصور نہیں ہے کہ وہ نص ہو، اور لازم ہوگا کہ یہ ظاہر ہو اور محتمل ہو۔ تو پھر جب ظاہر و محتمل ہو تو عقل جس کے خلاف دلیل ہے اس کے ازالے کے بعد اگر ایک احتمال رہتا ہے تو پھر وہ متعین ہے، اگر دو احتمالات رہتے ہیں تو پھر عقل اور ظن سے اجتہاد سے اس کو متعین کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، یہ ان کا بنیادی قاعدہ ہے۔ اس قاعدے کے روح سے وہ تمام صفات کی تعویل کرتے ہیں۔ اس بنا پر ہمارے نزدیک یہ قاعدہ ہی غلط ہے، ہمارے نزدیک یہ قاعدہ ہی غلط ہے، اور ہم نے اس کا خلاصہ کر دیا ہے اور کچھ شبہات کا بھی ازالہ کیا ہے۔ ہمارے نزدیک صفات عقلیہ، صفات فعلیہ، صفات خبریہ اپنے اپنے مفہوم میں ہیں، ایک کی رجع ہم دوسرے کی طرف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے، کرنے، سمجھنے اور پھر اسے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔